میں کس سے کہوں؟ ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے ایمان اس کشمکش میں تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جائے بھی کہ نہیں۔ اتنے میں نرس اس کا نام پکارتی ہے کہ ایمان اظہر کون ہے، آ جائیں، آپ کی باری آ گئی ہے۔ ایمان آہستہ سے کھڑی ہوتی ہے، پھر کچھ سوچنے لگ جاتی ہے۔ آنسوؤں کے چند قطرے نکل کر اس کی گال کو گیلا کر دیتے ہیں۔ نرس دوبارہ اس کا نام پکارتی ہے۔ وہ بامشکل اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف چل پڑتی ہے۔ ڈاکٹر سمیہ، جن کا فرانسک کے شعبے میں ایک بہت بڑا نام ہے، وہ ایمان کو سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہے اور پوچھتی ہیں، جی پلیز آپ اپنا مسئلہ بتائیں۔ ایمان چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پاتی۔ ڈاکٹر دوبارہ بولتی ہے، بیٹا آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، آپ بتائیں کیا ہوا ہے۔ نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ کچھ سوچنے کے بعد ایمان کرسی سے اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے جانا ہے۔ ڈاکٹر سمیہ چونکہ اس طرح کے کئی مریض دیکھ چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ ہمارے معاشرے کی لڑکیاں اپنے حق میں کھڑا ہونے سے بہت ڈرتی ہیں۔ ڈاکٹر سمیہ بھی اپنی کرسی سے اٹھ گئیں اور بولیں، بیٹا ایسے کیسے جانے دوں، آپ میری بیٹی جیسی ہو، بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ایمان اس دفعہ بھی کچھ خاص رد عمل نہیں دیتی ہے۔ پھر ڈاکٹر سمیہ پوچھتی ہیں، اچھا یہ بتاؤ شادی شدہ ہو؟ ایمان، جی۔ ڈاکٹر، کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ایمان، 8 ماہ۔ ڈاکٹر، تمہارے گلے اور ہاتھوں پر یہ کیا نشانات ہیں؟ ایمان ہچکچاتے ہوئے، جی وہ شوہر مارتا ہے، بہت ظالم ہے۔ پھر رونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر، اوہو یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے، کیا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ ایمان، نہیں۔ ڈاکٹر، بیٹا آپ کی کیا تعلیم ہے؟ ایمان، جی میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر، ماشاء اللہ، تو پھر ایسے جاہل انسان سے شادی کیوں کی، جس کو عورت کی عزت کا بھی پتہ نہیں ہے؟ ایمان، بس چھوڑیں، یہ لمبی کہانی ہے۔ ڈاکٹر، کوئی بات نہیں، آپ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ ایمان، دراصل میں اپنے ایک کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ بہت اچھا اور سلجھا ہوا انسان تھا، اس کے گھر والوں نے میرے گھر والوں سے بات بھی کر لی تھی۔ وہ لڑکا اپنے بھائی کو بھی پسند آیا تھا، لیکن اس دوران بھائی کی شادی کی بھی بات ہوئی تو خالہ نے شرط رکھی کہ وہ بھائی کی شادی اپنی بیٹی سے تب کروائیں گی جب میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے طے ہوگا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا بگڑا ہوا اور نشے کا عادی ہے۔ میرے والد صاحب تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور بھائی نے اپنی شادی کرنے کے چکر میں اشر کی سب خوبیاں بھلا دیں اور وسیم کے ساتھ میرا رشتہ یہ کہہ کر طے کر دیا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر، اوہو، تو آپ ایسے کیسے شادی کے لیے مان گئی؟ ایمان، میرے بھائی نے اشر کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو گھر سے نکال دیا اور میرا رشتہ وسیم کے ساتھ طے کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ نہیں، میں اپنے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ ایک طرف خاندان اور بھائی کی ہٹ درمی تھی تو دوسری طرف میری ماں میرے آگے جھولی پھیلا کر کھڑی ہو گئی کہ ہماری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تو اور اشر بھی سارا ملبہ مجھ پر ڈال کر خود بری و ذمہ ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ ہر چیز کی قصوروار میں ہوں، میں کیوں کمزور پڑ گئی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بیٹیاں اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کی عزت بچاتے بچاتے خود ٹوٹ جاتی ہیں اور ساتھ ہی وہ رونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر، آخر تمہارا شوہر تمہیں کیوں مارتا ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں مارنا شروع کر دیتا ہے؟ ایمان، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس جب وہ نشے میں ہوتا ہے یا جب اس کے اندر کا حیوان جاگ جاتا ہے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور مارنے پیٹنے لگتا ہے۔ روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر، تو تم اپنی فیملی کو بتاؤ یا پولیس میں رپورٹ درج کراؤ۔ ایمان، کس فیملی کو بتاؤں؟ اس بھائی کو جس نے اپنا گھر آباد کرنے کے لیے میری زندگی برباد کر دی۔ اس کو اپنی خوشی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں میں سے جس کو بھی بتاؤں بس صبر کا سبق ہی پڑھاتا ہے۔ اب ان صبر پڑھانے والوں کو کوئی کیسے سمجھائے کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے، آخر میں کس کو جا کر بتاؤں؟ کون ہے جو مجھے میرا حق دے سکے، میری فریاد سن سکے؟ آخر کون؟ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر، بیٹا حوصلہ کرو اور پولیس میں جا کر اس کی رپورٹ درج کراؤ۔ ایمان، جی اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، تھانے گئی تھی، انہوں نے ہی بولا ہے کہ پہلے آپ سے میڈیکل رپورٹ بنوا کر لاؤں۔ ڈاکٹر، یہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں آپ کی مکمل رپورٹ بنا دیتی ہوں۔ 3 دن بعد ڈاکٹر سمیہ کو نرس بلانے آتی ہے کہ ڈاکٹر، ICU میں ایک تشدد کیس آیا ہے، اس لڑکی کے جسم کی کافی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں،
اس کی میڈیکل رپورٹ بنا کر پولیس کو پیش کرنی ہے۔ ڈاکٹر سمیہ جیسے ہی داخل ہوئیں تو دیکھتی ہیں کہ یہ تو ایمان ہے، جو کہ کچھ دن پہلے چند چوٹوں کے ساتھ رپورٹ بنوانے آئی تھی اور اب بیچاری زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی نے بہت بری طرح پیٹا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی پوری رپورٹ تیار کی اور جب کچھ گھنٹوں کے بعد لڑکی ہوش میں آئی تو اس سے بات کی۔ وہ لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی اور روتے روتے ڈاکٹر سے بولی، ڈاکٹر مجھے مر جانے دیتی، میں زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ میں کس کو اپنی فریاد سناؤں گی؟ اگر پولیس کے پاس گئی تھی تو اس سے پہلے کہ پولیس کچھ کرتی، میرے شوہر کو پہلے ہی خبر ہو گئی اور اس نے میرا یہ حال کر دیا، اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر، اوف، میرے اللہ، کتنا ظالم انسان ہے، لیکن اب تم فکر نہ کرو، تمہارا کیس اب میں خود دیکھتی ہوں۔ اس شخص کو اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اتنے میں ایمان کے سسرال والے آ جاتے ہیں اور آتے ہی روایتی ڈرامے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے میری بچی کو کیا ہو گیا۔ یہ سن کر ڈاکٹر سمیہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ دو چار ہمدردی کے فقرے بولنے کے بعد ایمان کی ساس بولی، ہائے میرے وسیم کو ایسے ہی پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، بھائی ہمارے گھر کی بات ہے، پولیس کا کیا کام ہے؟ اتنے میں خاندان کے 2-3 بڑے بزرگ اور ایمان کا بھائی بھی آ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بزرگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ صلح نامہ ہے، اس پر دستخط کر دو تاکہ گھر کا معاملہ گھر میں طے ہو سکے، اور تم کو عدالت میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ فیصلہ کرنے کے لیے ہم بڑے ہیں نا۔ ایمان، نہیں، میں دستخط نہیں کروں گی، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ جب وہ ظلم کرتا تھا تب آپ لوگ کہاں تھے؟ میں ہرگز اب دستخط نہیں کروں گی۔ سب حیرانی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بس اس کے بعد سے ایک ہی دن میں خاندان کے کئی لوگ خیریت کے بہانے آتے ہیں اور 2-4 میٹھی باتیں کرنے کے بعد پھر وہی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تمہارا شوہر ہے، میاں بیوی کے معاملات کو گھر میں حل کرنا چاہیے، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اگر کوئی مسئلہ تھا بھی تو اپنے بڑوں کو بتاتی، ایسے پولیس کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو ایمان کی ساس بھی بہت اچھی بن گئی تھی اور کہتی تھی کہ تم میری بیٹی ہو، اور دن رات خدمت بھی شروع کر دی۔ ایمان بیچاری کب تک ڈٹی رہتی؟ ویسے بھی اب ہڈیاں ٹوٹنے کی وجہ سے وہ خود حرکت نہیں کر سکتی تھی اور سارا انحصار اب رشتہ داروں پر ہی تھا، تو وہ کب تک اکیلی لڑتی رہتی؟ پورا 1 ماہ ہسپتال میں زیر علاج رہی۔ اس دوران اس کی ساس اور نند نے اس کی بہت خدمت کی۔ ایمان چونکہ بہت نرم دل تھی، اس کے دل میں پھر کہیں سے رحم آ گیا اور ہسپتال سے ڈسچارج ہونے سے پہلے اس نے صلح نامہ پر دستخط کر دیے۔ جاتے ہوئے ایمان ڈاکٹر سمیہ سے مل کر گئی اور ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ اکثر فارغ وقت میں اس کی خیریت دریافت کرنے آ جاتی تھیں۔ ڈاکٹر سمیہ اس کو مسکراتا اور پہلے سے بہتر حالت میں دیکھ کر خوش ہوئیں۔ البتہ وہ اس کے صلح نامے والی بات پر زیادہ خوش نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اس کو سدا خوش رہنے کی دعا دیتے ہوئے کہا۔ اگلے دن ڈاکٹر سمیہ اپنی ڈیوٹی پر آتی ہیں تو کچھ دیر بعد نرس آ کر بتاتی ہے کہ پولیس ایک لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر آئی ہے۔ ڈاکٹر تم جاؤ، باقی اسٹاف کو بھی آگاہ کر دو، پھر ہم پوسٹ مارٹم شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جا کر اس لاش کے منہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھتی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر سمیہ سکتے میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہی ایمان تھی جو کل مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے سسرال والوں کے جھوٹے پیار کو سچ مان کر جینے کی ایک نئی امید کے ساتھ اپنے گھر واپس گئی تھی۔ ڈاکٹر کی حیرانی دیکھتے ہوئے پولیس والوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ ڈاکٹر، جی، ابھی یہ کل ہی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گئی تھی۔ پولیس، جی ہمیں آج یہ لاش کچرے کے ڈھیر سے ملی ہے، آپ اس قاتل کو پکڑنے میں ہماری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ ڈاکٹر، جی، میں آپ کو کچھ دیر میں مکمل معائنہ کر کے پوری تفصیل سے بتاتی ہوں۔ سراسری جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر پولیس کو بتاتی ہیں کہ اس کو چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی باڈی کو جگہ جگہ سے جلایا بھی گیا ہے۔ یہ تشدد کا کیس ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں اس کا شوہر بھی شامل ہے۔ آپ اس پر پوری تفتیش کریں اور اس کے قاتل کو سخت سے سخت سزا دلوائیں۔ میں خود اب اس کیس کو دیکھوں گی۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر سمیہ بوجھل قدموں کے ساتھ مردہ خانے کی طرف جاتی ہیں اور جا کر ایمان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر بولتی ہیں کہ تم نے کہا تھا تشدد، تو کیا میں قتل بھی ہو گئی تو بھی کوئی میرا کیس نہیں لڑے گا؟ تمہارا کیس اب میں لڑوں گی، میں دیکھتی ہوں وہ درندہ اب کیسے بچ پاتا ہے۔ اور ہاں، تم مجھ سے اکثر پوچھا کرتی تھی کہ بتائیں میں کیا کروں، میں کس سے کہوں؟ تب تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، مگر اب کہوں گی کہ اپنا ہر درد اس خدا کو جا کر کہنا۔ اس کے بعد وہ اس کے منہ پر واپس کپڑا ڈال دیتی۔